السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو زه یم حافظ امین. یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم د وخت راکولو ډېره مننه. ملګرو دا یو نوی چینل موږ جوړ کړی دی، په دې باندې موږ دیني اسلامي ویډیوګانې شیر کوو. کوشش وکړئ په دې کې زموږ سپورټ وکړئ، ویډیوګانې د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نو زه د ویډیو طرف ته ویډیو را سره مکمل میری سند میں اپنے ہاتھوں سے اس نے لکھا ہے، میرے ساتھ اب بھی محفوظ ہے، وہ بڑے والا سند ہے، مصلی والا بڑے والا. اس میں لکھا ہے قادر علی التدریس بالفعل. مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے. ویسے میں طالب علم کے زمانے میں بھی یہ کافیہ یہ وغیرہ کتب پڑھاتا تھا، تو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں جب دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں داخلہ کے اوقات ختم ہوئے تھے، اسباق تو شروع نہیں ہوئے تھے اور بعض پیریڈ شروع بھی ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو داخلہ دیں گے، آپ پشاور سے آئے ہیں، یہ تو ایک ملک تھا نا پاکستان اور انڈیا، لیکن آپ کی لنگر کا اور کھانے کا بندوبست آپ کے خود اپنے ذمہ. آپ کے لیے جگہ تو ہے کہ مسجد میں آپ رہو، بستر یہاں پھیلاؤ، لیکن کھانے کا بندوبست پر ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی داخلہ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو بس آپ کو داخلہ وغیرہ ہم دیں گے، لیکن روٹی وغیرہ کا بندوبست آپ کا اپنا ہوگا. یہ بہت سارے پٹھان لوگ جاتے تھے یہاں سے دارالعلوم دیوبند، یہ افغانی لوگ بھی جاتے ہیں. درمیان میں لطیفہ بھی سناؤ. میرے دادا نے کہا کہ ایک افغانی طالب العلم آیا تھا، افغانی طالب العلم، تو ان کو تو اردو نہیں آتی جیسے ہمارے جیسے اردو، گلاپی اردو ہے نا ہماری، گلاپی اردو. تذکیر و تاریخ کا فرق تو ہم کر نہیں سکتے. بادشاہ خان جو پوری دنیا میں گھوما پھرا تھا نا، بادشاہ خان عبدالغفار خان، اٹک میں ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو اس نے کہا میرا قوم. تو کسی نے کہا کہ حضرت قوم مؤنث ہے، آپ نے میرا قوم کہا، یہ میرا قوم نہیں میری قوم کہوں. تو اس نے سرحد کی طرف، اسی وقت سرحد تھا، یہ ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بھئی میرا قوم مذکر ہے، اگر آپ کی مؤنث ہو تو آپ مؤنث کریں. تو افغانی طالب العلم جب آیا تو اس نے ناظم صاحب کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہوں. داخلہ لینا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ لفظ کہا، وہ تو پٹھانی تھے، افغان تھے نا. یہ بات تو میری منہ سے تو نکل گئی، لیکن حضرت صاحب اس کے پیچھے بھی اپنے تقاریر میں مذاق اڑائیں گے پٹھانوں کی اردو کا. کچھ ایسی بات نکل گئی کہ میں بھی اس پر بھی پشیمان ہوں کہ حضرت کے سامنے یہ کہہ دیا. تو اس نے کہا ناظم صاحب نے کہ بھائی میں تو پتلا آدمی ہوں، بہت پتلا، خدا را مجھ پہ رحم کرو نا، وہ موٹا مولوی جو ہے یا اس کے ساتھ دخول کرو. تو دارالعلوم دیوبند جب مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ داخلہ کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں آپ اپنے بستر کو رکھو اور روٹی وغیرہ کا بندوبست اپنا کرو. ابھی ہمارے ساتھ جو انتظامات ہیں بس ان طلباء کے لیے زیادہ نہیں. اس نے فرمایا کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ بھئی میرے ساتھ تو اس نے پیسے بھی نہیں کہ ہم بازار سے کھانا منگوا لیں، اور یہ ہمارے پٹھانوں کا جو وظیفہ کا سسٹم ہے یہ تو ہے نہیں، کیا کریں. تو ایک آدمی، ایک لڑکا تھا میرے ساتھ، وہ آیا میری پریشانی دیکھ کر کہا کہ کیوں پریشان لگتے ہو. میں نے سارا ماجرا سنایا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی نصف روٹی پہ گزارا ہوتا ہے اور تھوڑی سی سالن تو میں آپ کو روزانہ کے حساب سے لا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پورے سال اسی طالب العلم دے نصف روٹی اور تھوڑا سا دال وغیرہ ایک پیالی میں مجھے صبح اور شام کو وہ لاتا تھا اور میں کھاتا تھا. کہاں پوچھو نہیں کہ کہاں سے لاتے ہو. جب سال گزر گیا اور وہ بندہ بھی قندہاری تھا، قندہار کا تھا، سال کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نصف روٹی اور یہ نصف پیالہ دال کہاں سے مجھے دے دیا. اس نے کہا کہ میرے لیے دارالعلوم دیوبند سے ایک روٹی مقرر تھی، ایک پیالہ دال، تو میں نے آپ کے ساتھ بانٹ لیا، نصف آپ کا اور نصف میرا. یہ تھے طالب العلم. میں نے کہا وہ قندہاری طالب العلم وہ ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنا خوش قسمت کہ اس کی آدھی روٹی پر شیخ الحدیث مولانا عبدالحق جیسی شخصیت پیدا ہو گئے کہ وہ گزارا کرتے تھے.